السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے ان کے پیارے اقوال میں سے ایک حدیث جو میرے سامنے ہے، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی فقال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل۔ ابن عمر فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑا اور پھر فرمایا دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ اجنبی ہو اور یا پھر راہ چلتے مسافر ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب تم صبح کر لو تو پھر شام کا انتظار نہ کرو، اور جب شام ہو جائے تو پھر تم صبح کا انتظار نہ کرو، اور اپنی صحت کے زمانے سے اپنے مرض کے لیے زیادہ راہ لے لو، اور اپنی زندگی ہی میں اپنی موت کے لیے زیادہ راہ لے لو، کیونکہ کچھ خبر نہیں کہ کل تمہارا شمار مردوں میں ہوگا یا زندوں میں۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے کتاب الرقاق سے۔ اور اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمنی و جنت الکافری۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہ دونوں احادیث آخرت کی یاد اور آخرت کی فکر اور دنیا کی بے ثباتی، دنیا کے فانی ہونے کی تشریح کر رہی ہیں، اس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ایک تہائی حصہ آخرت کی تیاری اور براہ راست قیامت کے احوال اور دنیا کی بے ثباتی پر مشتمل ہے۔ تو دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کی مثال ہے بھی ایسے ہی کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا کم ہونا اور اس کا بے ثبات ہونا، قرآن کے اندر بھی اس کی تصویر کشی کی گئی ہے، اور 3 ادوار میں ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں قرآن اور حدیث کے اس ذخیرے کو سامنے رکھتے ہوئے، کہ دنیا کی زندگی ہے اور پھر عالم برزخ ہے اور پھر آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی پیدائش سے موت تک، اور برزخ کی زندگی موت کے بعد سے قیامت تک، اور پھر قیامت اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ دوبارہ اٹھائے جانے سے لے کر ہمیشہ کے لیے نہ ختم ہونے والی۔ تو یہ تینوں ادوار جو ہیں، ان میں سب سے لمبا دور انسان کے دوبارہ اٹھائے جانے کے بعد کا ہے، کہ جس میں موت کا خاتمہ ہو جائے گا اور انسان ہمیشہ کے لیے زندگی پائے گا۔ اور سب سے مختصر جو دور ہے وہ انسان کا اس دنیا کا دور ہے، موت سے پیدائش تک کا جو دور ہے وہ مختصر ترین دور ہے۔ لیکن ہمیشہ کی زندگی جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس کی اہمیت یا اس کی تیاری اس انتہائی مختصر وقت والی زندگی میں کرنی ہے۔ تو عملاً کیا ہے
کہ اس ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کے لیے اس زندگی میں اس کے لیے سب سے کم حصہ مختص کیا جاتا ہے۔ دنیاوی زندگی جتنی بے حقیقت اور ناپائیدار ہے اتنی ہی اہم بھی ہے، اس لیے کہ اس میں اس طویل زندگی کی تیاری اور اس کے لیے اچھے اعمال اور اس کے لیے زیادہ راہ جمع کرنا ہے۔ اور اس زندگی کی بے حقیقتی اور بے ثباتی جو ہے وہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بھی ذکر کی ہے۔ اور کیوں ذکر کی ہے کہ یہ دنیا جو ہے اس کی زندگی بذات خود مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ اس مقصود کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک راستہ ہے، جس مقصود کے لیے دراصل اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 20 میں اللہ رب العزت اس دنیا کی حقیقت کے بارے میں اس کے مختلف مراحل کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ جان لو بے شک یہ دنیا کی زندگی کھیل ہے، لہو اپنے اندر گم کر لینے والی ہے، غافل کر دینے والی ہے، زینۃ آرائش و زیبائش ہے، وتفاخر ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے، ایک دوسرے پر فخر کرنے والی زندگی ہے، تکاثر اور کثرت اختیار کرنا مال میں اور اولاد میں، اس کی خواہش پر مبنی ہے۔ اس میں مفسرین نے بڑے اچھے انداز میں اس کے مختلف مراحل کو انسان کی زندگی کے مختلف مراحل سے جوڑا ہے کہ لعب کیا ہے؟ انسان کا بچپن ہے کہ کھیل میں مصروف ہوتا ہے، کھیل کی طرف اس کا رجحان ہوتا ہے۔ لہو کیا ہے؟ اس کا لڑکپن ہے کہ جو اس کو ارد گرد سے غافل رکھتا ہے، زندگی کے مقصد کا شعور نہیں ہوتا اور ایسی چیزوں کے اندر وہ مگن ہوتا ہے جو دل لبھانے والی ہوتی ہیں، جو اس کو اچھی لگتی ہیں، جس کی طرف اس کی کشش ہوتی ہے۔ اور پھر زینت کیا ہے کہ جب وہ نوجوانی کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اپنی آرائش و زیبائش، زینت، چاہے وہ اپنے نفس کی ہو، چاہے اپنے گھر بار کی ہو، کسی بھی چیز کی ہو اپنے سے متعلق، وہ اس میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اور پھر تفاخر کیا ہے؟ جب جوانی کے بعد ذرا پختہ عمر کو پہنچتا ہے تو پھر وہ اپنی جوانی اور اپنی پچھلے ماضی کے گزرے ہوئے کارنامے جو ہیں، اپنے کیے ہوئے جو کام ہیں، ان پہ فخر کرتا ہے، ان کو یاد کرتا ہے، دوسروں کے سامنے اس کا تذکرہ کرتا ہے کہ میں تو اس کمال تک پہنچا، میں نے تو یہ بھی حاصل کر لیا، یہ بھی لیا، اس میں بھی کامیاب ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر جب وہ بڑھاپے کی طرف آتا ہے، ضعیفی کی طرف آتا ہے، تو اس کے اندر مال اور اولاد کی خواہش کی کثرت ہو جاتی ہے۔ اس کی کثرت کے لیے وہ خواہش رکھتا ہے کہ زیادہ زیادہ یہ چیزیں جمع کر لوں، اولاد کے لیے جمع کر جاؤں، ان کے لیے یہ بنا جاؤں، یہ بنا جاؤں۔ تو یہ سارا عمل جو ہے بچپن سے لے کے ضعیفی تک یہ بالآخر ختم ہو جاتا ہے۔ ایک دور گزرتا ہے، اگلا شروع ہوتا ہے انسان کی زندگی کا، پچھلا سارا ختم ہو جاتا ہے، اور پھر تیسرا شروع ہوتا ہے تو دوسرا ختم ہو جاتا ہے، اور بالآخر آخری دور بھی اس کا جو ہے وہ اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ اور اس کی مثال حدیث میں بھی دی گئی کہ پوری زندگی ایک انسان دنیا میں بہت خوشحال زندگی گزارتا ہے، لیکن روز قیامت جو ہے وہ اپنی ساری خوشحالی کو بھول جائے گا۔ پوری زندگی اس نے تنگ دستی میں گزاری، لیکن روز قیامت اگر اللہ رب العزت کے ہاں اس کا معاملہ اچھا ہوتا ہے تو وہ ساری تنگ دستی کو بھول جائے گا۔ صحیح مسلم میں انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اس دوزخی کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال تھا، پھر اسے آگ میں غوطہ دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا، اے آدم کے بیٹے، کیا تو نے کبھی کوئی بھلائی دیکھی، کوئی راحت تمہیں ملی؟ تو وہ جواب دے گا، نہیں خدا کی قسم، میں نے کبھی کوئی بھلائی اور کبھی کوئی راحت نہیں دیکھی۔ اور یہی معاملہ جو ہے وہ ایک مومن کا ہے۔ تو اتنی
بے وقت ہے، دنیا کی راحت بھی اور دنیا کی تنگی بھی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم مجھے تمہارے معاملے میں مفلسی کا خوف نہیں، بلکہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا پر تم پر اس طرح کشادہ ہو جائے جس طرح ان پر ہوئی تھی جو تم سے پہلے گزرے ہیں، اور تم اسے اس طرح چاہنے لگو جس طرح انہوں نے اس کو چاہا، پھر وہ تمہیں ہلاک کر دے گا جس طرح اس نے انہیں ہلاک کیا۔ تو یہ دنیا کے ساتھ رغبت اور تعلق کی ایک حد بتائی گئی کہ کس درجے تک دنیا کو اختیار کرنا ہے اور کس درجے سے آگے نہیں جانا ہے۔ تو دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی تیاری، اس کا اصل محرک کیا ہے، یا کیسے ہم آخرت کی تیاری کے لیے زیادہ کمر بستہ ہو سکتے ہیں، اس میں بھی حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ موت کی کثرت سے یاد انسان کی زندگی میں وہ توازن پیدا کرتی ہے اور آخرت کی طرف اس کو اس طرح سے متوجہ کرتی ہے جس طرح اسے متوجہ ہونا چاہیے۔ اور موت کی یاد کیا کرتی ہے کہ دنیا میں دل لگانے میں کمی لے کر آتی ہے، دنیا کی رغبت میں کمی پیدا کر دیتی ہے، اور اسی طرح موت کی یاد انسان کی راحت کو مقدر کر دیتی، اس کو تلخ کر دیتی ہے، اس کی لذت کو توڑ دیتی ہے۔ اور اس چیز کو حدیث کے اندر بتایا بھی گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثروا من ذکر حازم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی کا ذکر کرنے میں کثرت کر دو۔ حازم کیا ہے؟ کھو دینا، ایک چیز کو سے قطع تعلق ہی کر لینا، اس کے لغوی معنی، اور اس کو ختم کر دینا۔ یعنی وہ موت ایسی چیز ہے کہ جو لذت کا جو سرور ہے، اس کا جو لطف ہے، اس سے ختم کر دیتی ہے اور اسے ضائع کر دیتی ہے، اور انسان کوئی بھی کام، اور خصوصاً دنیا کی جو کشش ہے اور دنیا کے جو اسباب ہیں اور متاع ہے، وہ انسان کو سرور اور لذت اور لطف دیتے ہیں، اس کو سکون دیتے ہیں، تو وہ اس کو اختیار کرتا ہے۔ تو یہ اس چیز کو ختم کر دینے والی۔ سنن نسائی اور ابن ماجہ میں بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو، اور اگر بہائم کو وہ بات معلوم ہو جائے جو تم جانتے ہو تو تم ان میں سے فربا کبھی نہ کھاؤ، یعنی وہ سب کے سب لاغر ہو جائیں، سب کے سب اس غم میں گھل جائیں اگر موت کو اور موت کے بعد کے حالات کو وہ اس طرح سے سمجھ لیں جس طرح تمہیں بتایا گیا ہے۔ پھر موت کا ذکر صرف لذت کو توڑ دینے والا نہیں ہے، بلکہ اس کی بہت ساری فضیلت ہے، اور وہ فضیلت کیا ہے کہ دنیا سے علیحدگی اور آخرت کی تیاری ہوگی، اور موت سے غفلت گویا کہ شہوات میں ڈوبنا ہے، اور موت کی کثرت جو ہے، اس کا ذکر جو ہے، وہ انسان کو شہوات سے دور رکھتا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرو کیونکہ وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور دنیا سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا، کفا بالموت واعظاً، سب سے بڑا واعظ خود موت ہے، موت کافی ہے واعظ کے طور پر۔ بلکہ حدیث میں ایسے شخص کو دانا کہا گیا ہے کہ جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے، اور جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے پھر وہ اس کی تیاری بھی زیادہ کرتا ہے، اس لیے اس کو دانا کہا گیا ہے۔ اور موت کے ذکر کو دل میں جمانا، یہ بڑی اہم بات ہے کہ کچھ وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر وہ کیفیت طاری ہوتی ہے، ہم قیامت کے اور آخرت کے جب مناظر یا اس کا ذکر پڑھتے ہیں تو اس کیفیت کو محسوس کرتے ہیں، یا کسی ایسے شخص کو دیکھ کر جو اپنا آخرت کا سفر اور تیاری باندھ چکا ہے، اس کو دیکھ کر ہم اس کو یاد کرتے ہیں،
لیکن کچھ وقت ایسا آتا ہے کہ اس سے نہ چاہتے ہوئے بھی غفلت طاری ہو جاتی ہے، تو اس ضمن میں بھی امام غزالی احیاء العلوم میں ایک نسخہ لکھتے ہیں کہ اب موت کو اپنے دل میں جمانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ دل کو فارغ کیا جائے باقی سوچوں سے اور شہوات سے۔ اگر دل شہوات سے بھرا ہوا ہے، دل ہر وقت مختلف اپنی خواہشات کے بارے میں ہی سوچ رہا ہے، منصوبے بنا رہا ہے، اور اسی سے اس کو فرصت نہیں ہے، تو اس میں موت کا ذکر نہیں جم سکتا۔ اور پھر اگر موت کو ایسی حالت میں یاد کر بھی لیا جائے تو اس کی تاثیر جو ہے وہ دل پہ نہیں ہوتی۔ اگر دل اور چیزوں سے بھرا ہوا ہے اور موت کا ذکر زبان پہ ہو رہا ہے لیکن پھر اس کی تاثیر نہیں ہوگی، تو اس کا حل یہی ہے کہ آدمی اپنے دل کو تمام چیزوں سے خالی کر لے، پھر موت کو یاد کرے۔ جس طرح اللہ کی محبت کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک کلیہ ہے، یہ ایک اصول ہے کہ ساری محبتوں سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں بٹھایا جائے، اور پھر وہ جو ہے کارگر ہوتی ہے اور مقصد فوت ہوتا ہے۔ اس میں انہوں نے ایک سادہ سی مثال دی ہے کہ خطرناک جنگل ہے اور اس کا سفر تمہیں درپیش ہے اور تم تنہا ہو، تو تمہاری ساری کی ساری توجہ اس سفر سے اپنے آپ کو باحفاظت لے جانے پر مرکوز ہوگی، کوئی اور خیال تمہارے دل میں نہیں آئے گا۔ تو اسی طرح یہ بھی ایک خطرناک سفر ہے جس پہ تمہیں تنہا جانا ہے، تو تم پوری کی پوری توجہ اس پہ مرکوز کرتے ہوئے اس سفر کی ضروری تیاری کرو اور پھر وہاں سے نکلو۔ اور پھر ایک اور جو انہوں نے اس کے لیے بتایا ہے طریقہ کہ اپنے سے پہلے اور موجودہ میں جانے والوں کو یاد کرو، ان کے جاہ و جلال کو یاد کرو، ان کی عظمت کو یاد کرو، ان کے عہدوں کو یاد کرو، شہرت اور ان کی عزت کو یاد کرو، ان کی صورتیں یاد کرو کہ کیسی کیسی خوبصورت صورتیں تھیں، کیسے کیسے ڈیل ڈول والے اور جسامت والے لوگ تھے جو اسی زمین پر چل پھر رہے تھے، اور آج وہ کہاں پر ہیں، اور ان کی جو کیفیت ہے کہ وہ تنہائی اور اندھیرے اور مٹی کے اندر گم ہو چکے ہیں، اور ان کے اعضاء وہ خوبصورت صورتیں مٹی میں مل گئی ہیں، اور زندگی میں ان کی جو دوڑ دھوپ تھی اور ان کی جو قوت تھی اور ان کا جو اپنی جوانی پر مان تھا اور بھروسہ تھا، اور ان کی جو ہنسی مذاق کی محافل تھیں، وہ اس وقت ایک قبر کے اندر مقید ہو گئی۔ اور پھر تیسری جو بات ہے وہ یہ کہ اپنے نفس پر غور کرے۔ یہ انہی کے جملے ہیں، امام غزالی رحمہ اللہ کے الفاظ ہی ہیں۔ اور ابو درداء فرماتے ہیں کہ جب تم مردوں کو یاد کرو تو اپنے آپ کو بھی ان جیسا ہی شمار کرو کہ میں ان سے الگ نہیں ہوں۔ اگر آج تک کوئی بادشاہ، کوئی شہنشاہ، کوئی عام انسان جو ہے وہ موت کی وادی میں جانے سے نہیں بچ سکا تو میں کیسے بچ سکتا ہوں؟ میرا انجام بھی وہی ہے۔ اور ایک بہت اہم بات، چوتھا نقطہ جو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ طول عمل کو مختصر کر دو۔ طول لمبی عمل، الف والا عمل ہے یہ، جس کا مطلب ہے خواہش، کہ اپنی خواہشوں کو مختصر کر دو۔ صحیح بخاری کی حدیث میں جو الفاظ ابھی ہم نے پہلے بھی یہاں پر سنے ہیں کہ جب صبح کرو تو پھر شام کا انتظار نہ کرو۔ تو انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لکیریں کھینچیں اور پھر فرمایا کہ یہ انسان کی لمبی لمبی آرزوئیں ہیں اور یہ اس کی موت ہے جو اس کے بالکل قریب ہے، بس وہ اسی طرح امیدوں اور آرزوؤں کی حالت میں ہوتا ہے کہ قریبی لکیر یعنی موت اسے آ لیتی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے، آپ نے اپنی گردن کی گدی پر باقاعدہ یہاں ہاتھ رکھا اور پھر فرمایا کہ یہ اس کی موت ہے، اور پوری انگلیاں پھیلا دیں اور فرمایا یہ کس کی آرزو ہے، یہ ہے، ایک وہاں ہے، ایک وہاں ہے۔ آرزویں وہاں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن موت کہاں ہے؟ وہ یہاں پر ہے۔ موت قریب ہے اور آرزویں اس کی دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں، اور لمبے لمبے اس کے منصوبے جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن موت سر پر کھڑی ہے۔ اور اس کے بعد پھر آخرت کا استحضار، ایک تو موت کا استحضار تھا کہ دل میں اس کو جمایا جائے اور دل میں اس کو گاڑ لیا جائے تاکہ وہ اندر سے جو ہے بار بار اس کی تذکیر ہوتی رہے، اور پھر ہے آخرت کا استحضار، آخرت کو حاضر رکھنا اپنی نگاہوں کے سامنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خوف کرتا ہے وہ اول شب میں چل دیتا ہے، وہ رات کے شروع میں ہی چل دیتا ہے، اور جو اول شب میں چلتا ہے وہ منزل کو پہنچ جاتا ہے۔ سن لو کہ اللہ تعالیٰ کی متاع بھاری قیمت ہے، اور آگاہ رہو کہ اللہ تعالیٰ کی متاع جنت ہے۔ جنت اللہ کی متاع کی قیمت ہے، اور اس کی ادائیگی کیا ہے؟ وہ جد و جہد ہے، وہ کوشش ہے، اور وہ ابتدا سے ہی اپنے مقصد کو آخرت کی طرف موڑ دینے کا نام ہے۔ علامہ سعدی سورہ ملک کی آیت الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کون موت کی یاد زیادہ کرتا ہے اور اس کی تیاری اچھی کرتا ہے اور اس سے خوف رکھتا ہے، کیونکہ موت اور زندگی دونوں آزمائش ہیں، اور موت کی تیاری اس وقت ہی ہو سکتی ہے جب اس کو یاد رکھا جائے گا۔ تو انہوں نے اس طرح اس کی تفسیر کی کہ جو اس کو زیادہ یاد کرتا ہے اور پھر اس کی تیاری کرتا ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی صبح اور شام ایسی نہیں کہ ایک پکارنے والا پکارتا نہ ہو کہ لوگوں کوچ کوچ، کہ جانے کا وقت قریب ہے۔ ایک تابعی سہیم مولا بن تمیم کہتے ہیں کہ میں عامر بن عبداللہ کے پاس جا بیٹھا اور وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے جلدی سے سلام پھیر کر میری طرف توجہ کی اور فرمایا اپنی حاجت جلدی کہہ دو، میں ایک طاق میں ہوں۔ میں نے پوچھا کس چیز کی طاق میں ہو؟ فرمایا خدا تجھ پر رحم کرے، میں ملک الموت کی طاق میں ہوں۔ یہ سن کر میں کھڑا ہو گیا اور وہ نماز میں مشغول ہو گئے۔ مالک بن دینار کو سنا گیا کہ اپنے نفس سے فرماتے تھے ارے کمبخت، عمل پر مبادرت کر اس سے پہلے کہ وہ امر آ جائے۔ تو یہاں پر ایک اور چیز جو ان اقوال سے اور صحابہ اور تابعین کے عمل سے معلوم ہوتی ہے وہ وقت کی قدر و قیمت ہے۔ آخرت کی تیاری کے سلسلے میں وقت کی قدر و قیمت سب سے بنیادی چیز ہے۔ اس کو یاد رکھنے کے بعد کہ موت کو یاد رکھنا، آخرت کو یاد رکھنا، اور اس کے بعد پھر اپنے وقت کی قدر و قیمت جو ہے اس کا احساس کرنا۔ یہاں پر ہم بآسانی اس چیز کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اس وقت مہلت عمل میں ہیں، ہمارے پاس زندگی حیات ہے، اور جو ہم میں نہیں ہے، جن کی مہلت عمل ختم ہو گئی ہے، وہ کس قدر بے بس ہے، بلکہ اصلاً وہ بیچارے ہیں، ان کے پاس کوئی چارہ نہیں، اور کسی عمل کو کرنے کا تو کوئی چارہ ہے ہی نہیں۔ بے بسی کی بات یہ ہے کہ وہ ایک
کلمہ ذکر، ایک کلمہ خیر بھی اس وقت اپنی زبان سے ادا کرنے سے قاصر ہے۔ یہ جو فرق ہے اور یہ جو مہلت ہے ہماری، یہ اس کو بہت زیادہ قیمتی بناتی ہے کہ ایک بار سبحان اللہ کہہ دینا بھی ان کے بس میں نہیں ہے، جو اس وقت ہمارے بس میں ہے۔ اور ایک بار سبحان اللہ کہہ دینا شاید ایک سیکنڈ کا 50واں حصہ اس پہ خرچ ہوتا ہو، سبحان اللہ۔ اور ایک بار سبحان اللہ کہہ دینے کی کیا فضیلت ہے، کیا عظمت ہے، ہم جانتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اور وہ اس وقت محتاج ہے اور اس وقت بے بس ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ ایک سیکنڈ کے 50ویں حصے کی یا اس کے 60ویں حصے کی کتنی بڑی قیمت ہے اور کتنی قدر و قیمت ہے جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو گویا کہ زندگی کا ایک سیکنڈ، ایک لحظہ بھی بہت قیمتی ہے ان کے مقابلے میں جن کے پاس یہ ایک سیکنڈ نہیں ہے۔ وہ جو ہمارے عزیز اور ہمارے پیارے اور جو تمام مومن مرد اور مومن عورتیں اس دنیا سے جا چکے ہیں، وہ ہم سب کی دعاؤں کے محتاج کیوں ہوتے ہیں؟ وہ اسی بنیاد پہ ہوتے ہیں کہ وہ خود کوئی دعا نہیں کر سکتے، خود کوئی ذکر نہیں کر سکتے، خود کوئی عمل خیر نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا یہ ایک ایک سیکنڈ ہمارے پاس انتہائی قیمتی ہے کہ جس کے بارے میں ہم سورہ عصر کے حوالے سے جب اس کی تفسیر پڑھتے ہیں تو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ برف فروش کی مثال کیوں دی جا رہی ہے، کہ لمحہ لمحہ اس کی برف پگھلتی جا رہی ہے، تو وہ لمحہ لمحہ ہماری زندگی کا بھی جمع ہوتا چلا جا رہا ہے آخرت کے زاد راہ کے طور پہ، اور خصوصاً اس وقت کے لیے جمع ہو رہا ہے جس وقت ہمارے لیے اس ایک لمحے کی بھی کوئی مہلت موجود نہیں ہوگی۔ تو اس بارے میں سورہ غافر کی آیت نمبر 39 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا قومی انما ھذہ الحیاۃ الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار۔ اے میری قوم، یہ حیات دنیا متاع فانی ہے، یقین مانو کہ قرار اور ہمیشگی کا گھر تو آخرت ہے۔ تو اس بات سے جو ہم نے شروع کی تھی کہ اکثروا من ذکر حازم اللذات، یہ کیوں ضروری ہے کہ یہ انسان کو صرف موت کی یاد ہی نہیں دلاتی، جب وہ لذتوں کو توڑتی ہے تو گناہ سے بھی روکتی ہے۔ انسان گناہ کی طرف جانے سے رک جاتا ہے کہ اس کی لذت تو فانی ہے اور چند سیکنڈز کی ہے، چند منٹ کی ہے، چند سالوں کی ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اور پھر گناہ سے ہی نہیں روکتی، اطاعت کی طرف بھی لے کے آتی ہے، اللہ کی اطاعت کی طرف بھی لے آتی ہے کہ میں اس ہستی کی طرف کیوں نہ متوجہ ہو جاؤں جو ہمیشگی کی لذتوں کا وعدہ کرتا ہے۔ تو جب پھر موت کی فکر کرتا ہے انسان تو اس کی عمل کم ہو جاتی ہے اور اس کا عمل زیادہ ہو جاتا ہے، اس کی خواہش کم ہو جاتی ہے، اس کا عمل بڑھ جاتا ہے، خواہشیں محدود ہو جاتی۔ اور خواہش کتنی کرنی ہے یہ ہمیں وہ حدیث بتا رہی ہے، جو سب سے پہلے حدیث یہاں پر ہم نے سنی ہے کہ جب صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کرو۔ یہ خواہش کی مدت کہ بس اتنی خواہش رکھو کہ جو تمہاری اس وقت کی زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ کل اور پرسوں اور اگلے اور اس سے اگلے ماہ اور زندگی کے اگلے کئی سال کی خواہشیں تو بہت دور کی بات ہے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی آیت 19 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جس نے آخرت کی فکر کی اور جیسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے تھی وہ کرتا بھی رہا، تو بس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی اللہ کے یہاں پوری قدردانی کی جائے گی۔ اور جو موت کو اور آخرت کی تیاری میں مصروف رہتا ہے اسے 3 چیزوں سے نوازا جاتا ہے۔ تعجیل التوبہ،
جلد توبہ کی توفیق ملتی ہے، فوراً احساس ہو جاتا ہے۔ اور قناعت القلب، اس کا قلب قناعت پسند ہو جاتا ہے، پھر وہ لمبی لمبی چیزیں اور خواہشیں جو ہے وہ ان کے اندر نہیں الجھتا۔ نشاط العبادہ، عبادت کا سرور ملتا ہے، اس کو لطف آتا ہے، وہ سارے لطف اس کے سامنے ہیچ ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں، اور اسے عبادت کا سرور ملتا ہے۔ اور جو اس کو بھول جاتا ہے، تیاری نہیں کرتا، تو اس کو اس کی ضد جو 3 چیزیں ہیں وہ اس کے حصے میں آتی ہیں کہ توبہ کی توفیق نہیں ملتی، توبہ کی توفیق نہیں ملتی، کہ اس انسان کی تصویر کشی بھی کی گئی ہے قرآن اور حدیث میں کہ وہ ٹالتا رہتا ہے، ابھی بڑی زندگی ہے، ابھی بڑی مہلت ہے، ابھی تو میں کم عمر ہوں، اور ابھی جوان ہے تو ابھی تو جوانی کی بہت ساری امنگیں ہیں، بڑھاپا پڑا ہے، تو اس طرح سے توفیق نہیں ملتی۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ حریص الدنیا، دنیا کی حرص، اور تیسری چیز اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ کسلان فی العبادہ، عبادت میں کسل مندی آ جاتی ہے، سستی آ جاتی، کاہلی آ جاتی۔ عبداللہ بن مسعود راوی ہیں کہ میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جس شخص نے تمام فکروں کو چھوڑ کر ایک ہی فکر لگا لی، یعنی آخرت کی فکر، اللہ تعالیٰ اس کی دنیاوی فکروں کے لیے کافی ہو جائے گا، اور جسے دنیاوی فکروں نے پریشان رکھا تو اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں کہ وہ کس وادی میں ہلاک ہوا۔ یعنی فکر کی جانے والی جو اصل چیز ہے وہ بھی آخرت ہی ہے، جو کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ اور اس کی فکر میں ہم نے گھلتے ہوئے بڑی مبارک ہستیوں کو دیکھا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے صحابہ اور ان کے بعد تابعین اور ان کے بعد کے سب لوگ کس طرح اس کی فکر میں اپنے آپ کو گھلاتے تھے، اور بات کی گواہی بھی ہمیں ملتی ہے کہ اس آخرت کی فکر نے ہی ان کو دنیا میں اپنا محاسب بنا دیا، کہ وہ اپنا محاسبہ کرنے والے تھے ہر لمحے اور ہر دن۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حسرتیں ہمیں یاد ہیں کہ سرسبز درخت کو دیکھتے تو فرماتے کاش میں درخت ہوتا۔ کیوں ہوتا؟ کہ عاقبت کی ذمہ داری سے چھوٹ جاتا۔ باغ میں پرندوں کو دیکھ کر اڑتے پھدکتے اور ادھر ادھر جاتے دیکھتے تو فرماتے مبارک ہو کہ تم کھاتے پیتے ہو، چرتے چگتے ہو، اپنی زندگی پوری کرتے ہو، اور اس کے بعد تمہارا کوئی حساب نہیں ہوگا، مبارک اس بات پر۔ اور پھر فرماتے اپنی زندگی کے اس دن پر رو جو گزر گیا اور تم نے اس میں نیکی نہ کی۔ اور علی رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا پیارا قول ہے کہ اول عمر میں جو وقت ضائع کیا ہے، آخر عمر میں اس کا تدارک کر لو تاکہ انجام بخیر ہو۔ اور مجدد الف ثانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آخرت کا کام آج کرو اور دنیا کا کام کل پہ چھوڑ دو۔ جس چیز کو تمہارے نزدیک ترجیح ہونی چاہیے، پہلے نمبر پہ جو کام ہونا چاہیے وہ آخرت کا کام۔ اور پھر اس سارے مرحلے سے گزر کر جب ہم نگاہ اس دن پر ڈالتے ہیں اور اس دن اللہ رب العزت کے وعدوں پر ڈالتے ہیں، تو پھر حقیقت ہے کہ طبیعت کا میلان اس طرف بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ کا انعام کیا ہے؟ بہت سارے انعامات ہیں۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے خوف کھا کر دنیا میں میری رضا کے مطابق وہ سب زادے راہ لے آیا، اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ ایک باغ ہی اتنا بڑا ہے، ایک جنت ہی اتنی بڑی ہے
اور اس کے وعدے اور اس کے بارے میں جتنا کچھ تذکرہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں گو کہ وہ ہماری عقل کے مطابق ہے، اس کی بس ایک شبیہ پیش کی گئی ہے، تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ جنت، وہ باغ، وہ ٹھکانہ کیسا اعلیٰ ہوگا۔ اس کے لیے 2 باغ کرنا کیا ہے، کچھ چیزیں ہم نے ساتھ ساتھ دیکھی ہیں۔ اس میں سب سے اہم چیز یہی ہے کہ عمل کو کم کیا جائے، خواہش کو کم کر دیا جائے، اور دوسری چیز وقت کے ضیاع سے بچنا۔ اب وقت کے ضیاع میں اگر تھوڑا سا یہ ایک چھوٹی سی سرگرمی خود اپنے لیے خود کو مزید اس چیز کے اوپر توجہ دلانے کے لیے کی جائے کہ ایک سال کے ایام 365 ہیں، اور اس میں پھر کل گھنٹے کتنے ہیں، اور ان گھنٹوں میں منٹ کتنے ہیں، اور ان منٹس میں سیکنڈز کتنے ہیں، تو یہ سیکنڈز جو ہیں وہ اربوں میں جاتے ہیں، اربوں سیکنڈز ہیں۔ اور 1 سیکنڈ کی مثال ابھی ہم نے دیکھی کہ 1 سیکنڈ کتنا قیمتی ہے، 1 سیکنڈ کا 50واں حصہ 60واں حصہ کتنا قیمتی، اور پھر اس کل کیلکولیشن میں کتنا حصہ ہے جو ہمارے ذاتی ضروری امور میں خرچ ہوتا ہے جو فطری ہے، اور کتنا حصہ ہے جو پھر باقی بچتا ہے، اور اس میں سے بھی کتنا ہے کہ جس کو ہم جس کام پہ لگاتے ہیں اس کا ایک پورا ایسا نقشہ تیار ہو سکتا ہے کہ وہ 1 سال کا نقشہ زندگی کے 30 سال 25 سال 35 سال کی ایک تصویر ہوگا، جس کے مطابق اس کو مزید بہتری کی طرف لایا جا سکتا ہے۔ پھر ایک چیز جس کا تذکرہ ہمیں احادیث میں ملتا ہے، تنہائی کے اوقات کا استعمال۔ اس کو جو عنوان دیا گیا ہے احادیث کی کتب میں، وہ تنہائی کے گناہ کا نام دیا گیا۔ تنہائی کے گناہ کے نام سے وہ جو حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ لوگ تہامہ پہاڑ کے برابر اعمال لے کر آئیں گے، اور اللہ کے حضور جب وہ اس کو لے کے پہنچیں گے تو وہ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیے جائیں گے۔ اور وجہ کیا ہے کہ اللہ اس بات کو اگر نہ سمجھا گیا ہو کہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تنہائی میں اس سے حیا کی جائے، اسی لیے اللہ رب العزت کو اس چیز کے اوپر ناراضگی بھی زیادہ ہوگی کہ میری ذات کو اتنا حقیر سمجھا گیا کہ جب اجتماعیت میں ہیں، جب زیادہ لوگوں میں ہیں تو تب کچھ اور کیفیت ہے، اور جب تنہائی میں ہیں تو تب اللہ کی رضامندی کی اور اس کے مطابق چلنے کی پرواہ نہیں ہے۔ تو اس کے اندر محدثین یہ لکھتے ہیں کہ شاید اس دور میں تو تنہائی کے گناہ اتنے نہ ہوتے ہوں، زیادہ سے زیادہ ایک بندہ ایک بند کمرے میں بیٹھ کے کیا کر سکتا تھا، لیکن آج کے دور میں اس پہ سوچا جا سکتا ہے کہ بعض اوقات نیتاً ایسا نہیں ہے، ارادتاً بھی نہیں ہے، اور اس چیز کی فکر بھی ہے، اس چیز کا خیال بھی ہے کہ بہت زیادہ وقت جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ موبائل پہ نہ صرف ہو، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی بغیر نیت ارادے کے اپنے وقت کو لمٹ میں رکھے بغیر اس کا غیر ضروری استعمال، اس میں بہت زیادہ جو ہے توجہ دینے کی اور بہت حساس ہونے کی ضرورت ہے کہ یہ سیکنڈ جو ہیں یہ کہاں خرچ ہو رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں جوں انسان آخرت کی طرف سفر کرتا جاتا ہے، اسی طرح سے اس کے پاس وقت کی مہلت کی قلت ہوتی چلی جاتی ہے، اور اسی طرح سے اس کو اپنے ہر سیکنڈ کو بہتر بنانا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں انسان کی آخرت کی تیاری کے اعتبار سے اس بات کا بھی تقاضا کرتی ہیں کہ آخرت کے احوال کا مطالعہ، اور خصوصاً حازم اللذات جو چیزیں ہیں ان کی طرف اپنی توجہ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق بخشے، اس لیے کہ اس کی توفیق کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے، اور اس کی توفیق شامل حال ہوتی ہے تو انسان اس کے راستے کی طرف بھی بڑھ پاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔